ویلکم بیک. اور میں اپنی ٹیم کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ زبردست ٹیم ہے اس لیے کہ وہ سارے سبجیکٹس لے کر آتے ہیں جو واقعی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور جن سے ہمیں بہت محبت ہے, جس سے اسپیشلی مجھے بہت محبت ہے. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تتلیوں کے حوالے سے. تتلیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں جو تتلیوں کو سیکیور کر رہی ہیں, ان کو تحفظ دے رہی ہیں, ان کو بچا رہی ہیں. آپ نے کہاں ابھی آج کل تتلیاں دیکھی ہوں گی کہیں؟ میں تو کراچی میں ڈھونڈتی ہی رہ جاتی ہوں. جب میں نارتھ جاتی ہوں پاکستان تبھی مجھے کچھ تتلیاں نظر آتی ہیں. کراچی میں تو تتلیاں نظر ہی نہیں آتی. بچپن میں جن تتلیوں سے ہم کھیلا کرتے تھے کہاں گئی وہ تتلیاں؟ بچوں کو پتہ بھی ہے کہ تتلیاں کیا ہیں کیا نہیں, ہمیں تو اس بات کا شک ہونے لگے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شرین عبداللہ جو سیکیور کر رہی ہیں تتلیوں کو. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ تتلیوں کو تحفظ دے رہی ہیں, آپ ان کا خیال رکھ رہی ہیں, بہت بہت شکریہ پہلے تو. اچھا, یہ خیال کیسے آیا کہ تتلیوں کو بچایا جائے؟ کیونکہ مجھے تو عرصہ ہی ہو گیا کراچی میں تتلی کو دیکھے ہوئے. ہاں, یہ خیال جو ہے یہ ہر جگہ میں بول رہی ہوں. اب یہ کہانی خاصی لوگوں بار بار سن رہے ہیں اس کہانی کو, کہ یہ تقریباً کہانی شروع ہوئی تھی میرے خیال میرے بچپن میں, اس لیے کہ میرے والد نے مجھے یہ سٹیجز دکھائے تھے اور وہ نیچر سے قریب رکھتے تھے ہم بچوں کو. تو اس میں جب میرا بیٹا ہوا پہلا تو میں نے کہا یہ کرنا ہے, اس کو بھی دکھانا ہے. اور یہ ایک کیٹرپلر مجھے مل بھی گئی تھی گھر پہ, اس کو دکھا دی, بٹرفلائی کو ریلیز کر دیا. اس کے بعد اس نے پھر کہا, یہ 20 سال پہلے یہ کہانی شروع ہوئی تھی, اور پھر اس نے مجھے دوبارہ سے جب کہا تو پھر مجھے مل ہی نہیں رہی. میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا. اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کیٹرپلرس کی, کیونکہ گھر پہ بھی جگہ تھی, پودے تھے, سب تھے, ہوسٹ پلانٹ جس میں کتنے انڈے دیتی ہیں وہ بھی تھا, لیکن نہیں آ رہے تھے کیٹرپلرس. پھر میں جب نکلی ہوں تو یہ نرسریز پہ, وہاں پہ جب میں نے نرسریز کا رخ کیا وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو جب 1 2 3 4 جگہ پہ جا کے ایک بندے نے مجھے جب یہ کہا کہ باجی وہ تو کیڑے ہوتے ہیں, مار دیتے ہیں, ان کو اسپرے کر دیتے ہیں. تو یہ چیز مجھے اس وقت, مجھے آج تک اس کے لفظ یاد ہیں اور میں ہر دفعہ کہتی ہوں یہ بات, تو وہ مجھے لگی تھی. پھر میں نے اس وقت سوچ لیا تھا نہیں, اب جو ہو سکے گا وہ کرنا چاہیے. تو آپ کا تتلیاں ہیں؟ جی جی جی, کتنی ساری ہیں تتلیاں تو کیونکہ میں کنزرویشنسٹ ہوں اور ایک چیف پروگرام مینیجر بھی ہوں بٹرفلائی ایفیکٹ کی, تو اس پہ بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ریسکیو بہت ہوتی ہیں, اس حوالے سے تتلیاں آتی ہیں. میرا خود کا ریسکیو کا جو کام چل رہا ہوتا ہے, روڈ ریسکیو مشنز ہیں میرے, گھر پہ جو ہو رہا ہوتا ہے دوسرے گھروں سے تو ادھر کتنی ادھر سے. ہوں گی تقریباً؟ بہت ساری گنتی تو اس وقت نہیں ہے میرے پاس, کافی ساری ہیں. کافی ساری تو ہوتی ہیں. اور کیٹرپلرز بھی ہیں ایکچولی ہوتا کیا سیزن کے حساب سے ہوتی ہیں, ہاں مختلف تتلیاں. کچھ تتلیاں ہوتی ہیں بہت سارے انڈے دیتی ہیں. ہاں. اچھا, کچھ ایسا نہیں ہے کہ ساری تتلیوں کو پکڑ کے میں کہتی ہوں کہ سب کو پکڑ لو اور کیپٹیوٹی میں لے آؤ. میں ڈومیسٹیکیٹ نہیں کرتی ہوں تتلیوں کو, ٹھیک ہے نا. یہ بات لوگوں کو ذرا سمجھنی ضروری ہے کہ اس کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا جاتا ہے, بند کر کے ایک جگہ نہیں. میرا پروگرام جو ہوتا ہے وہ 3 hours پہ بیسڈ کرتا ہے, ریسکیو, ریز اینڈ ریلیز. ٹھیک ہے, آپ نے بچایا, آپ نے اس کو پالا, خیال کیا, اور جب وہ بنی اس کی کچھ دیر میں جب اس کے ونگز خشک ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے ریلیز کر دیا بیک انٹو دا انوائرمنٹ. اس پہ میں کام کر رہی ہوں. تو بچے بھی جو میرے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور یہ اسکول کے بچے ہیں؟ اسکول کے بچے, کیونکہ میں جس پروگرام کا ایجوکیشن لیڈ کر رہی ہوں, ایرا پروفیشنلز کا بٹرفلائی ایفیکٹ, اس میں ہمارے یہاں اسکول میں کنزرویٹوریز بنائی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بٹرفلائی ایفیکٹ کلب کے بچے, جو کہ میرے پروگرام کا ایک حصہ ہے بٹرفلائی کلب, اس میں ہمارے پاس بٹرفلائی ایفیکٹ کلب کے بچے ہوتے ہیں جو کہ یہ کنزرویٹری کا خیال رکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ تتلیوں کو بچانے میں جو بھی میرا کام ہے اس کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ کراچی میں CMS اسکول ہے, چرچ مشن اسکول, وہ مکمل ہو چکا ہے. نہیں, یہ انشت روڈ پر ہے. اور جو دوسرا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا وہ بھی تکمیل پر ہے اپنے, وہ اسلام آباد پہ, وہ بھی گورنمنٹ اسکول ہے. یہ دونوں گورنمنٹ اسکول ہیں, اور اس کے آگے اور بھی اسکولس میں ہم جا رہے ہیں. ہمارے آرکیٹیکٹ جو یہ کنزرویٹری ڈیزائن کرتے ہیں وہ زین مصطفیٰ ہیں. اچھا اوکے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی جس طرح کامن خواتین ابھی گھر پہ دیکھ رہی ہوں گی اور وہ یہ چاہیں کہ وہ بھی کیٹرپلرس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے گارڈن میں لے آئیں, کوئی بات نہیں بیچاری پتے کھا رہے ہیں تو کھانے دو یار,
وہ پتے نہیں کھائیں گے تو پھر وہ بڑے کیسے ہوں گے, تتلی کیسے بنیں گے. ان کے باغ میں بھی تتلیاں جو ہے نیچرلی گھومنا شروع کر دیں, تو آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی رابطہ کرتے ہیں. ایکچولی میں نے لوگوں کے لیے, کیونکہ ایک تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو گروپ ہے, ایک گروپ ایسا ہے بچے ہیں بڑے ہیں جو کہ میرے سپرویژن میں ٹرینڈ ہیں, جو میرے پروگرام کا حصہ ہیں, ڈائریکٹلی مجھ سے منسلک ہیں. ان کے لیے تو وہ ٹرینڈ ہیں, اڈاپشن پروگرام بھی ہے ان کے لیے. لیکن جو ٹرینڈ نہیں ہے جنرل پبلک کے لیے, ان کے لیے جو میں نے پروگرام نکالا ہے وہ BRRM, بٹرفلائی ریسکیو اینڈ ریز مشن, وہ عام پبلک کے لیے. تو وہ تھرو سوشل میڈیا مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ, کیونکہ میں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نہیں دے سکتی ہوں کیٹرپلر, کیونکہ وہ ٹریننگ ہوتی ہے نا, تو اس میں حصہ لینے کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے کہ اپنے اطراف میں سے کوئی کیٹرپلر بچائیں اور پھر مجھ سے رابطہ کریں, اور پھر میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں. اور اس گائیڈنس میں بہت ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں کہیں سے مل جائے. میں آپ کو بتاؤں کئی سارے لوگوں نے رابطہ کیا اور کافی کامیاب ہوئے. یہاں پہ میں ڈاکٹر انیلا کا نام ضرور لوں گی, جو کہ ہماری NED کی آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن ہے. انہوں نے خوب ساری تتلیاں بچائی ہیں, ان کی بہن بھی انوالوڈ ہیں. جی اس طرح سے لوگ آتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں, اور جو اس چیز کا باقاعدہ حصہ بننا چاہتے ہیں وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں اپنے طور سے. ٹھیک ہے. اچھا, کسی کے پاس اگر اپنا گارڈن ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کیٹرپلرز کو لے کر وہ ان کو وہاں پر جو ہے گرو کریں, اور وہ انہی کے گارڈن میں تتلیاں جو ہے, کیونکہ ساری بات ہے وہ باہر کے ماحول میں جانا بھی پسند نہیں کریں گی, کیونکہ باہر پولوشن بہت ہے, اور جو ہے اپنا ہی ایک گارڈن ہمیشہ وہ بنا لیتے ہیں, اپنا ہی ایک جگہ بنا لیتے ہیں. تو اگر وہ چاہیں کہ اپنے ہی گارڈن میں ان کو جو ہے سیکیور کر لیں, تو ایسا ممکن ہے کیا؟ دیکھیں اس میں یہ کہ آپ کو گارڈن کو بٹرفلائی فرینڈلی بنانا پڑے گا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ دوا بالکل نہ ڈالیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو تتلیوں کی پسند کے پھول ہوتے ہیں, جو کہ وہ ہیں, آپ میرے خیال میں جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں, لنٹانا رکھیں اپنے گارڈن میں. تتلیاں اس میں خاصے پھول آتے ہیں, بہت سارے پھول آتے ہیں, بہت آسانی سے اگ بھی جاتا ہے, تو وہ رکھیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پرم روز ہے, وہ بھی ہیں, بہت سارے اس طرح کے پودے. بوگن ویلا بھی چلتا ہے؟ نہیں, بوگن ویلا میں کسی قسم کا کوئی نیکٹر نہیں ہوتا. اچھا, اوکے, اچھا, تو وہ ان کے لیے نہیں ہوتا, ان کے لیے وہ نہیں ہے, پھر نہیں. ہاں. اور اس کے علاوہ جن کے گھروں میں درخت ہیں, جیسے مورنگا کے درخت ہوتے ہیں, اس کی بھی وہ نیکٹر وہاں سے بھی لیتی ہیں, اور سٹرس پلانٹ سے بھی نیکٹر لے رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے, اور ان کے اب جیسے گھروں میں جو سب سے آسان ہمارے پاس جو تتلیاں آ سکتی ہیں وہ سٹرس پلانٹ کی ہیں, کیونکہ نیبو ہر ایک نے اپنے گھر پہ رکھا ہے. وہ تو اسی لیے. جی, تو وہ اگ بھی جاتا ہے, کراچی میں تو آرام سے اگ جاتا ہے, آرام سے اگ جاتا ہے. تو وہ آپ رکھیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نیبو چاہیے ہوتا ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے آرگینکلی کچھ بنا لیتے ہیں, اس کو اسپرے اگر نہیں کر رہے ہیں کوئی اور چیز کر لیتے ہیں. جی, لیکن وہ کیڑے نہیں چاہیے ان کو, مطلب وہ کیٹرپلرز نہیں چاہیے. تو اس میں یہ کہتی ہوں کہ ایک ایسا پودا علیحدہ کر دیں, سیکریفیشل پلانٹ ایک علیحدہ کر دیں, جس میں کہ آپ کیٹرپلرز کو کیپٹیوٹی میں لائیں. جن تتلیوں نے انڈے دے دیے آپ کے پودوں میں, وہ آپ کیٹرپلرز کیپٹیوٹی میں لائیں, اور آپ جارز بنائیں جس طرح سے بنتے ہیں, اور اس میں وینٹیلیشن کریٹ کریں. اور اس کے بعد وہ جو پودا آپ نے علیحدہ کر کے رکھا ہے, جس میں کسی قسم کا کوئی دوا مار یا کوئی بھی نہیں ڈل رہی, چاہے وہ آپ گھر میں صابن سے اور پانی سے بنا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے کلپنگز آپ دیں گے ان کو, کیونکہ آپ وہ پودے کو وہ غذا بھی نہیں دے سکتے جس پہ کے اوپر کسی قسم کا بھی چھڑکاؤ ہو رہا ہے. ایک بہت اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ویسے تو دوا بالکل نہیں, کیونکہ وہ پولوشن بھی پھیلاتی ہے, آپ کے اپنے لیے بھی یہ زہر ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پودا خراب نہیں ہو, دیکھیں دیر نیچرل ویز ایون, جس سے آپ کا پودا دوسرے قسم کے کیڑے نہ لگیں, کہ وہاں پر کیٹرپلر بھی آ جائے, اور دوسرے والے کی وائٹ رنگ کا بھی ایک کیڑا سا آ جاتا ہے اکثر نا, اور وہ پورا جو ہے نا وہ پودے کو کھا جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بچاؤ کے لیے نیچرل ریمیڈی ہوتی ہے کوئی؟ اچھا, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. یہ جو ہمارا پورا یہ سسٹم ہے نا, یہ ایکو سسٹم, اس میں ہمارا یہ ایک تانا بانا ہے, یہ انٹر ڈیپینڈنس ہے, انٹر کنیکٹڈ ساری چیزیں. تو میں ہمارے گھر میں جو یہ سفید جو آپ ایفڈ کہہ رہی ہیں, ولی ایفڈس, ان کے لیے میری جو مدد کرتی ہیں وہ چوٹیاں کرتی ہیں. اوکے. تو آپ جب ایگزیکٹلی آپ کو چوٹیاں بھی نہیں چاہیے, تو چوٹیاں ہی تو کتنی ساری آپ کی چیزوں کو صحیح کر رہی ہوتی ہیں, جو خراب کر رہے ہوتے پودے ان کو کھا جاتی ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ کیٹرپلرز بھی ہیں جو بہت سارے چھوٹے آرگینزمز جو آپ کو دکھ رہے ہیں نہیں دکھ رہے ہیں جو پودے کو وہ ان کی غذا بنتی ہے اور یہی کیٹرپلرز جو ہیں یہ چڑیاؤں کی غذا بنتی ہے. تو کیٹرپلر صرف اس لیے نہیں اچھا. اس میں ایک بہت اہم میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک تتلی جب 100 انڈے دیتی ہے نا اس میں سے کوئی 4 انڈے ہوتے ہیں جو تکمیل تک پہنچتے ہیں تتلی کی اور یہ نیچرل سی بات ہے. اور پھر اتنے سارے وہ کیوں دے رہی ہیں انڈے؟ تتلیاں ہو جائیں گی. جی جی وہ اس لیے دے رہی ہیں کہ وہ دوسرے جو آرگینزم دوسری کریچرز جو پریزنٹ ہے ہمارے ماحول میں ان کو جو ہے غذا فراہم کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے کہ ایک تانا بانا ہے. اب ظاہری بات ہے بہت ہی اپسیٹ ہو گیا یہ سارا کا سارا سسٹم. بالکل تو کافی کہیں سے زیادہ ہم پکڑتے ہیں سرا اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہمارے لیے بہت زیادہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ایسے انسیکٹس کو جو سیکیور کیا جائے. مجھے تو ایک زمانے میں جونکے بھی بہت نظر آتی تھی, لیچ نہیں ہوتی ہے, جی جی اب جی تو وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کے گارڈن میں آپ نہیں اسپرے کر رہے ہوں یا نیچرلی رہنے دیتے ہوں ان کے ہوتے ہیں. ارتھ ورمز بھی ہوتے ہیں. سو ڈینجرس اٹ از. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ مٹی میں بھی ڈال رہے ہیں نا دوا وغیرہ وہ بھی صحیح نہیں ہاں ہے. ایک تو غذا ہے جو ڈالتے ہیں چلے وہ ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتی ہے, غذا کیا ہوتی ہے اور دوا کیا ہوتی ہے, دونوں کا بتائیے گا. ایک جو غذا آپ جو جیسے فار انسٹنس آپ انڈوں کے چھلکوں سے پوٹیشیم یہ ساری منرلز جو آپ ڈال وہ رہے ہیں ریڈی میڈ ملتے ہیں. ہاں ملتے ہیں. اور اس میں اگر غذا ہو گئی. جی 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 اور ایک ہو گئی آپ کی دوا جو آپ چھڑک رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ نہیں کرنا دوا کو جو ہے وہ اور آپ کٹنگ بہت ساری دیکھیں گارڈن آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک لیونگ بریدنگ اسپیس ہے. جی جی آپ جیسے اپنے گھر کو کسی ہیلپ کے اوپر بالکل اندھا دھن چھوڑ نہیں سکتے ہیں, آپ انوالو رہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا گارڈن بھی ہے. آپ جس کو شوق ہوگا جس کو یہ ساری چیزوں میں لگاؤ ہوگا اس کا گارڈن خود بات کرتا ہے خود بولتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ واقعی وہ انوالوڈ ہے. ابھی میرے ایک مالی ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اور یہ بات مجھے لگی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں بی بی ہمارے پاس کوئی میرا کلائنٹ 40 سے کم عمر کا نہیں 20-25 سال والے عمر کا کوئی کلائنٹ نہیں ہے. انفیکٹ اس نے خاص طور پہ کہا 40 سے کم عمر کا کوئی بھی کلائنٹ نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو میرے خیال میں بہت کم ہوں گے جن کو پودوں سے اور نیچر سے لگاؤ ہے آج کل کے دور جی میں. جی 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 ایبسلیوٹلی. تو جب آپ انوالو رہتے ہیں آپ پودے کی کٹنگ خاص کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی گرو کر رہا ہوتا ہے. مطلب اس کو بہت ساری دوا کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اصل میں ہم نے خود کو جو ہے نا نیچر کے سامنے کھیلنا شروع کر دیا. ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں تو نیچر سے دور جا رہے ہیں. رات میں لیٹ سونا, صبح لیٹ اٹھنا, سب سے پہلے تو ہم نے یہیں پر ہی اپنے لیے خرابی کرتی نا. تو اس کے بعد ہر چیز سے آپ کا جو ہے دھیان جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وش یو بیسٹ آف لک. اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کس طرح سے وہ آپ سے کوئی انسٹا کا آپ کا کوئی پیج ہے؟ جی میرے پاس انسٹاگرام پہ بھی ہے بٹرفلائی لیڈی شیرین عبداللہ دا بٹرفلائی لیڈی اس کے نام سے ہے انسٹاگرام پہ. اور لنکڈن پہ بھی ہوں میں. ٹھیک ہے. فیس بک بھی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہوں اور اس کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اتنے سارے لوگ. جی اور جو بھی چاہیں وہ آپ جو سوال کرتے ہیں جواب بالکل دیا جاتا ہے ان کو جواب. بالکل جی بالکل. اور یہ کہ سیکیور کرنے سے ایک ایسا انسیکٹ کتنا پیارا یہ جو ہے یہ ہے اس کے لوگ پینٹنگز بنا رہے ہوتے ہیں, کلرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارا کتنی بہت ٹائپ کی بٹرفلائز ہیں نا. جی جی تتلیاں بہت طرح کی. پاکستان میں ہمارے پاس جو کاؤنٹ ہے اپڈیٹڈ کاؤنٹ اس طرح سے نہیں ہے. کام اس پہ ابھی ہونا چاہیے, ہوگا انشاءاللہ مزید ہوگا. میرے حساب سے 400 سے 450 کے بیچ میں کوئی نمبر ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. جی 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 اتنی ٹائپس ہیں ڈفرنٹ ہیں ٹائپس ہیں. واو کیونکہ جی اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں نے کام شروع کیا تھا تو ہمارے میں جو ڈیٹا آتا تھا وہ آتا تھا تقریباً 20,000 کے قریب پوری دنیا میں اسپیشیز. اور ود ٹائم اب آتا ہے 17,500 17,000 قریب. ایوری ایئر تقریباً 2% سے تتلی کا ڈکلائن ہو جاتا ہے. اور اس میں صرف پاپولیشن نہیں ہے, وی آر آلسو ہم جو لوز کر رہے ہیں وہ اسپیشیز بھی لوز کر رہے ہیں. تو یہ تتلی کی میں کمی آنا تتلیوں میں
یہ صرف ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. گلوبل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کئی ہم اور بھی ممالک میں جاتے ہیں جہاں ہمیں تتلیاں بالکل نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.